حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ صلوات علی محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، رحمان کے بندے کون؟ یہ وہ موضوع سخن ہے کہ جس پر ہم نے مجلسوں کو مرتب کیا۔ آج یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر جب یہ چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں تواضع ہے، انکساری ہے۔ پہلی مجلس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ حساب کتاب جوڑیں گے تو 3 ایسے اخلاقی جرائم ہیں کہ جن کو علماء اخلاق نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ ان میں ایک تکبر، دوسرا حسد اور تیسرا لالچ۔ ایروگنس یعنی تکبر، لالچ یعنی گریڈ، حسد یعنی جیلسی۔ ان میں سے بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کے اندر جب وہ اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو یہ جراثیم حملہ کرتے ہیں اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ حسد آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ تکبر آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ لالچ اس کے اندر ایجاد ہو جاتا ہے۔ یہ نیچرل ہے، طبیعی ہے، اس کا ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر انسان ان چیزوں کو اپنا کارنامہ سمجھنے لگے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی ایک وہ بیمار ہے کہ جو اپنے آپ کو بیمار ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ آگے بھی دیکھیں گے، پروردگار عالم نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ کل جب میں ہیومن پوٹینشلز کے اوپر یا انسان کے اندر جو صلاحیتیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں تو اس کے ذیل میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ عقل کے ساتھ غصہ بھی ہے، خواہشات بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان اگر متکبر ہوتا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یعنی اس کے اندر جو فسق و فجور ہے اگر وہ کنٹرول نہیں ہوگا تو انسان یا ایروگنس کا شکار ہو جائے گا، یا حسد کا شکار ہو جائے گا، اور یا وہ لالچ کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان متکبر بن جائے؟ اس لیے کہ اس کے اندر فطرتاً تفوق رکھا گیا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ اس کے آگے بڑھنے کی امنگ یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، مگر اس کے نتیجے میں اگر وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے لگے، اگر وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ایروگنٹ بناتی ہے، متکبر بناتی ہے۔ یہ خواہش اس کے اندر کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس خواہش میں کوئی خرابی نہیں، مگر اس خواہش کو جب آپ عقل کے ماتحت لائیں گے
اور جب عقل علم کے ماتحت آئے گی تو انسان آگے بڑھنے کے باوجود ہر نماز میں اعلان کرے گا اللہ اکبر، کہ جو کبریائی ہے، جو بڑائی ہے، جو علوب ہے، وہ پروردگار عالم ہی کے لیے زیبا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ پھر معصومین نے کس طریقے سے اس کو ایلوبریٹ کیا ہے۔ کسی نے معصوم سے سوال کیا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، کہ یہ جو ہر نماز میں آغاز ہی کے اندر تکبیرۃ الاحرام کو رکھا گیا اور پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو تکرار کیا گیا، تو ایک طرف انسان اپنی پیشانی کو سجدہ میں رکھ کر تذلل کا اظہار کرے کہ معبود تو ہے، میں عابد اور تیرا بندہ، اور نماز کا آغاز ہو اس کی کبریائی کے اعلان کے ساتھ، تو معصوم سے سوال کیا گیا اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے انگریزی کے اندر ایڈجیکٹیوز کی کچھ ڈگریز ہوتی ہیں، یہ پازیٹیو ہے، یہ کمپیریٹیو ہے، یہ سپرلیٹیو، عربی کے اندر ایک عجیب معاملہ ہے کہ جو سپرلیٹیو ڈگری ہے اسی کو اگر من کے ساتھ استعمال کیا جائے تو پھر وہ کمپیریزن کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے۔ جیسے اکبر، اکبر کا مطلب ہے وہ بڑا ہے، تو اب کس سے بڑا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑے ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب کمپیریزن کیا گیا تو سب کو ساتھ رکھا گیا اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ ذرا آپ دیکھیے برادران عزیز کہ انسان کا جو ذہن ہے وہ بہرحال محدود ہے، اور معصوم اس کے ذہن کو کیا بلندی ہے کہ جو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ جب کسی نے معصوم سے سوال کیا، یہ اصول کافی کے اندر بھی آپ کو اس سے ملتی جلتی روایت مل جائے گی کہ جب معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ جو اللہ بڑا ہے تو وہ کس سے بڑا ہے؟ 2 سے 5 سے 10 سے 15 سے 20 سے 25 50 100 کتنوں سے بڑا ہے؟ یا ہم یہ کہیں کہ سب سے بڑا، تو یعنی تمام انسانوں کو سامنے رکھا اور پھر خدا کی بڑائی کا اعلان کیا۔ تو امام نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب ہے۔ امام فرماتے ہیں کس کی ایسی مجال ہے کہ اس کو برابر میں رکھ کر خدا کی کبریائی کا فیصلہ کیا جا سکے؟ یعنی کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو کمپیئر کرنے کے لیے خدا کے مقابلے پر رکھا جا سکے اور پھر یہ کہا جائے کہ خدا اس سے بڑا، خدا اس سے بڑا؟ آپ غور فرمائیے گا، یعنی یہ عجیب ہے کہ کہاں کسی کے اندر کچھ بھی ایسا ہو کہ جس کو کمپیریزن کے لیے پروردگار عالم کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ تو پھر سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ مولا پھر آپ بتائیے کہ پھر یہ اکبر تو کہا گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب سب سے بڑا ہے تو کسی نہ کسی کو تو برابر میں رکھا گیا ہے نا، وہ ہے کون کہ جس کو برابر میں رکھا گیا؟ تو اب معصوم نے ذہن انسانی کو وسعت عطا کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ اکبر من ان یوصف، یہاں پر جو اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا جا رہا ہے تو کسی اور کو ساتھ رکھ کے تقابل نہیں کیا جا رہا، بلکہ اعلان اس بات کا ہے کہ اے بندے خدا، تم خدا کی جتنی بھی کبریائی بیان کرو گے خدا اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی ایک ہے کسی اور کو رکھنا اور ایک ہے کہ تم نے جو کچھ بیان کیا تو جو تم نے بیان کیا ہے وہ تمہارے بیان کے مطابق محدود ہوگا، مگر خدا کی کبریائی جو فی الواقع حقیقت میں خدا کی کبریائی اور خدا کی بڑائی ہے وہ کتنی ہے؟ جو کچھ تم بیان کرو گے وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے کہ جو اس کی واقعی بڑائی ہے، لہذا جو تم کتنی ہی اس کی کبریائی بیان کرو وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آج آپ برادران عزیز یہ بات نکل آئی تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس طرح کی ہم کمپیریزنز کئی مقامات پر دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ خدا کی کبریائی کا معاملہ ہوا، مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی علی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا تھا کہ کسی مومن نے چھٹے امام کے سامنے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام سے آ کر یہ کہا کہ مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، حب اہل بیت ایک بہت بڑا شرف ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آگے جو اس نے کہا وہ عجیب جملہ تھا، اس نے کہا کہ مولا میں دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ جتنی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ بظاہر دیکھیں تو جملہ تو بہت اچھا ہے، بظاہر اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ تو بڑا عمدہ ہے کہ میں دنیا میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ جتنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر آپ غور فرمائیے کبریائی کے حوالے سے کیا بات آئی کہ کسی اور کے اندر کچھ بھی بڑائی ہے کہ جب پروردگار عالم کی کبریائی کو بیان کیا جائے تو اس کو ساتھ مقابلے کے لیے رکھا جائے۔ اب امام جو ذہن مومن کو وسعت دے رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ اس نے جب آ کر یہ کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے،
دوسرا جو جملہ ہے وہ کمپیریزن ہے، اس میں بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ جتنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب امام کہتے ہیں کہ بندہ خدا، افسوس تیرے حال پر، تو نے کس چیز کو کس کے ساتھ تقابل کے لیے پیش کیا؟ دنیا ہے کیا چیز کہ جس کو آل محمد کی محبت کے ساتھ کمپیئر کیا جائے؟ کچھ غذا ہے کہ جس کو تم کھا لیتے ہو، کوئی لباس ہے کہ جس کو تم پہن لیتے ہو، کوئی مکان ہے جس میں تم رہ لیتے ہو، مگر اس کی حیثیت کیا ہے کہ تم آل محمد کی محبت کو اس کے ساتھ کمپیئر کرو۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، بات تو واقعی ایسی ہے کہ جس پر اب توجہ کی جائے کہ ہاں دنیا کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو آل محمد کی محبت سے کمپیئر کیا جائے؟ دنیا میں جو کچھ ہے بہرحال اس نے ختم ہو جانا ہے۔ آل محمد کی محبت وہ ہے کہ جو دنیا کے بعد میدان آخرت میں بھی انسان کا ساتھ دینے والی ہے، شفاعت آل محمد وہاں ملنے والی، تو وہ جو قیامت میں انسان کے لیے ممد اور معاون ثابت ہونے والی ہے، اس کو اس دنیا کے اندر کسی نعمت کے ساتھ کہاں کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ یہی وہ چیز تھی کہ جس کو ایک اور موقع پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور انداز سے بھی سمجھایا۔ وہ کون سا موقع تھا کہ جب ایک بندہ مومن نے آ کر امام سے اپنے مالی مشکلات کا تذکرہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ برادران عزیز ہوگا کیا، آپ کی کوئی مشکل ہے تو آپ جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اس کے پاس جائیں گے، اس سے کہیں گے کہ میری مدد کیجیے یا میرے لیے دعا کیجیے یا مجھے کوئی مشورہ دیجیے، یہی ہوگا، طریقہ کار یہی ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے، شاگرد اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، کوئی انسان ہے وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، کوئی اپنے محسن کے پاس جاتا ہے۔ یہی طریقہ کار کہ انسان خدا سے دعا مانگتا ہے، پھر وسیلوں کی تلاش کرتا ہے، یہ طریقہ کار اس دنیا کے اندر رائج طریقہ کار یہی ہے اور بالکل درست ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ وہ آ رہا ہے چھٹے امام کے پاس، اور چھٹے امام کے پاس آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ مولا میں آج کل بہت مشکل میں ہوں، بڑے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، فائنینشیل کرائسس ہے، آج کی اصطلاح میں کہوں کہ کرنچ آیا ہوا ہے، اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، اب میں کروں کیا؟ امام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ دیکھیے برادران عزیز، ہر بات کو کہنے کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ ہر بات اگر ہر موقع پر کہہ دی جائے تو وہ بات ضائع ہو جائے گی، لہٰذا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس بات کو کس موقع پر کہا جائے۔ امام نے اس موقع پر ایک پیغام دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کیا سوال کیا تھا کہ مولا میں بہت پریشان ہوں، مالی مشکلات ہیں، زحمتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ امام نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ نہیں بھائی، ہمیں تو اطلاع ہے کہ تم بہت مالدار ہو، ہمیں تو اطلاع ہے کہ تم صاحب ثروت ہو، ہمیں تو اطلاع ہے کہ تم امیر ہو، ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ تم بڑے دولت مند ہو۔ اچھا وہ اب آپ مجھے بتائیے انصاف سے، آپ اپنے آپ کو ویژولائز کیجئے کہ آپ امام کے سامنے ہو، امام یہ جملہ کہیں تو آپ کیا سوچیں گے؟ ارے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بے نامی جائیداد ہے جو میں نے اپنی بیگم کے نام پہ رکھی ہوئی تھی میں ہی بھول گیا، کوئی بینک اکاؤنٹ ایسا ہو جو کسی خاص برانچ کے اندر ہو، میں ہی بھول گیا کہ وہاں پر بھی میں نے ایک اکاؤنٹ کھلایا ہوا ہے، اور امام کو تو پتہ ہے تو امام بتا رہے ہیں۔ تو اب وہ ریکال کرتا رہا، اپنے ذہن پر زور ڈالتا رہا، میموری کے اوپر پریشرائز کرتا رہا کہ کچھ تو ریکال ہو، کچھ تو یاد آئے، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ کسی جگہ پر کوئی خزانہ دبایا تھا؟ نہیں۔ کسی کو کوئی چیز امانتاً دی تھی؟ یہ بھی نہیں۔ کسی اور کے پاس میری کوئی چیز ادھار دیا تھا، ریکور کرنا بھول گیا ہوں؟ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اس نے بہت ذہن پر زور دیا اور کہنے لگا مولا مجھے یاد تو نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو میں اپنی دولت شمار کر سکوں، ثروت شمار کر سکوں، جس کی بنا پر میں اپنے آپ کو امیر کہہ، آپ کہہ تو رہے ہیں، آپ امام ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ امام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں بالکل جینون اطلاع کی بنیاد پر، ابھی الفاظ میرے ہیں، آپ حدیث دیکھیں اس کے اندر جینون کا لفظ تلاش کریں تو آپ کو نہیں ملے گا۔ میں اپنے الفاظ کے اندر امام کا جو مفہوم ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں بالکل جینون اطلاع دے رہا ہوں کہ میرے پاس بالکل ٹھوس اطلاع ہے۔ مولا آپ کے پاس اطلاع ہے تو ٹھوس ہی ہوگی، آپ کے پاس اگر اطلاع ہے تو وہ تو جینون ہی ہوگی، فرشتوں سے کم تو کسی نے بتایا نہیں ہوگا، یہ تو میں جانتا ہوں، مگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ امام نے کہا نہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم صاحب ثروت ہو، دولت مند ہو، تم غریب نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو۔ اس نے کہا مولا اب تھوڑا سا فرسٹریشن آیا، تھوڑا سا اس کے اندر ایک فرسٹریشن آیا، اریٹیٹ ہوا۔ اس نے کہا مولا پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ویسے ہی لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں تم آل محمد کے ماننے والے، اور دیکھو تمہارا حال کیا ہے، اور دوسری طرف اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ویسے تو لوگ کہتے ہی تھے، اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ایک تو مال ہے نہیں، دوسری طرف آپ مالدار ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، مال تو کچھ بھی نہیں ہے تو مالدار کہاں سے ہو گئے؟ امام نے کہا کہ نہیں،
میں نہ کوئی طنز کر رہا ہوں نہ کوئی مذاق کر رہا ہوں، میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں جو مبنی پر حقیقت، مبنی پر واقعیت ہے۔ اب مولا پھر سمجھا بھی دیجئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ بھائی ایک بات بتاؤ، اب یہ ہے ذہن انسانی اور ذہن مومن کے اندر وسعت کو پیدا کرنا۔ امام کہتے ہیں ایک بات بتاؤ، ہم سے محبت کرتے ہو؟ بہت توجہ کیجیے کہ ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہاں مولا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا اب یہ بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ کتنے میں بیچو گے؟ اچھا اب اس کو لگا جھٹکا، میں کرنسی تبدیل کر رہا ہوں، درہم و دینار میں نہیں بیان کر رہا، موجودہ جو ہماری کرنسی ہے اس میں بات کر رہا ہوں۔ امام کہا کتنے میں بیچو گے؟ ہم سے محبت کرتے ہو؟ بالکل کرتے ہیں، اس میں کیا شبہ ہے؟ کہا یہ بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ بولا کیا مطلب؟ امام کہتے ہیں کہ فرض کرو کوئی تمہیں 1000 روپے آفر کرے تو تم ہماری محبت بیچو گے؟ وہ مسکرایا، مولا 1000 روپے آپ کی محبت، مقابلہ کیا ہے کہ 1000 روپے میں آپ کی محبت بیچ دیں گے؟ ناممکن، نہیں ہو سکتا۔ امام فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم کچھ بڑھائے دیتے ہیں، 1000 روپے نہ صحیح 1,00,000 روپے اگر کوئی آفر کرے تو ہماری محبت بیچو گے؟ کہا مولا 1,00,000 روپے کی کیا حیثیت ہے آپ کی محبت کے مقابلے میں؟ 1,00,000 روپے کو ٹکرا دیں گے، آپ کی محبت نہیں بیچیں گے؟ کہا نہیں ہم اور بڑھا دیتے ہیں، 1 کروڑ میں بیچو گے؟ کروڑ روپے اگر کوئی آفر کرے، اب تو رقم بڑھ گئی۔ کہا مولا کروڑ روپے کی حیثیت کیا ہے آپ کی محبت کے سامنے؟ میں کروڑ روپے کو ٹھکرا دوں گا، آپ کی محبت نہیں بیچوں گا۔ بھائی ارب مل جائے، 1 ارب، وہ ارب نہیں، اس میں کون کیا بیچے گا؟ 1 ارب روپیہ اگر کوئی دے دے تو پھر تم ہماری محبت کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ کہا کہ نہیں مولا 1 ارب روپیہ کیا کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں بیچیں گے۔ تو امام نے کہا کہ اب یہ بتا دو تم کہ کتنے میں بیچو گے؟ اب تک تو ہم نے آفر کیا، اب تم یہ بتاؤ کہ کتنا تمہیں مل جائے کہ ہم آل محمد کی محبت کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اب وہ کہنے لگا مولا یہ 1 ارب اور خرب کیا ہوتا ہے؟ اگر پوری کائنات کی دولت مل جائے تب بھی میں آپ کی محبت کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ اب امام نے دیکھا کہ اس کے ذہن میں وہ وسعت آ چکی ہے کہ جو ہم لانا چاہ رہے ہیں۔ 1,00,000 میں بیچو گے؟ نہیں۔ کروڑ میں بیچو گے؟ نہیں۔ ارب میں بیچو گے؟ نہیں۔ خرب میں بیچو گے؟ نہیں۔ کتنے میں بیچو گے؟ پوری کائنات اگر میرے قدموں میں لا کر رکھ دی جائے اور اس کے عوض آپ کی محبت مانگی جائے، میں اس کائنات کو ٹھکرا دوں گا، آپ کی محبت نہیں بیچوں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اتنی بڑی دولت ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، غریب نہیں ہو سکتا۔ یہ متاع بے بہا، اس کی اہمیت کو تو کوئی سمجھے۔ کیا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بندہ خدا محنت مت کرنا، گھر میں بیٹھے رہنا، چھپر پھٹے گا اور اس کے نتیجے میں تم دولت مند ہو جاؤ گے؟ نہیں، محنت کرو، اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہم بھی تمہارے لیے دعا کریں گے، ہم بھی تمہارے لیے دعا کریں گے، مگر اپنے ذہن کے اندر اتنی وسعت تو رکھو کہ پروردگار عالم نے تمہیں صاحب شرف بنایا ہے۔ پروردگار عالم نے تمہیں وہ نہیں بنایا ہے کہ جو دنیا کے اندر دوسرے فقیر ہوتے ہیں، ان کے پاس دل کی وہ تونگری نہیں ہے۔ مگر انسان نے اگر آخرت کو اپنے پیش نظر رکھا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی دولت سے غفلت کرے کہ جس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اب آپ نے غور فرمایا، تقابل، ایک کبریائی پروردگار، دوسری پروردگار عالم کی کبریائی کے مقابلے میں کوئی بھی چیز وہ ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا انسان جتنی اس کی کبریائی بیان کرے خدا اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو کہ دنیا، میں دنیا کی کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ امام پیٹ نہیں تھپتھپاتے، امام یہ نہیں کہتے ویل ڈن سبحان اللہ کیا کہنا، یہ ہے تمہاری نظر، امام اس پر تنقید کرتے۔ امام کہتے ہیں کسی چیز میں کہاں اتنی کوئی صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری محبت کے مقابلے میں ٹھہرے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اب آئیے ایک تیسری چیز، یہ عام طور پر 28 صفر کی مجلسوں کے اندر واقعہ پڑھا جاتا ہے، مگر سن لیجئے، خاص طور پر یہ تقابل کے حوالے سے عجیب ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب صلح امام حسن ہو چکی تھی، صلح امام حسن ہو چکی تھی اور کسی نشست میں امیر شام اور امام حسن دونوں تشریف فرما، مجمع ہے، اور امیر شام نے وہ کام کیا کہ جس کو اردو کے محاورے میں کہا جاتا ہے اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا۔ اس نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری۔
کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا، وہ صلح ہو چکی، حکومت تو میری ہے، اقتدار تو میرے پاس ہے، کیا ہوگا، یہ کیا کر پائیں گے؟ تو اس نے یہ کہا کہ فرزند رسول، آج میرا دل چاہتا ہے کہ بنی ہاشم کا لب و لہجہ سنوں، تو آپ ذرا ممبر پر تشریف لے جائیے، لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ہوں، تو ہم آپ کا لب و لہجہ سننا چاہتے ہیں۔ اس کا خیال تھا حسن مجتبیٰ کیا بول پائیں گے۔ بہار الانوار کے اندر اس حوالے سے بڑی عمدہ اور جاذب روایات موجود ہیں امام حسن کے خطبات کے حوالے سے۔ یاد رکھیے گا، امام حسن بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ یعنی جنگ جمل کے موقع پر امیر المومنین نے امام حسن کو ایک ٹاسک دیا تھا فوج اور سپاہیوں کو ریکروٹ کرنے کے حوالے سے، اور بصرہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام نے، حالانکہ بصرہ کے اندر معاندین تھے، دشمن تھے، مگر اس کے علاقے کے اندر امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ دے کر لوگوں کو کنونس کیا، اور وہ امام علی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ معرکۃ العرا خطبہ امام حسن کا۔ ابھی امیر شام نے یہ کہہ تو دیا کہ فرزند رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ بنی ہاشم کا لب و لہجہ سنوں، ذرا آپ جائیے ممبر پر کچھ بیان۔ تو وہ سوچ رہے بولیں گے کیا، اب کیا بولیں گے؟ اب امام حسن مجتبیٰ ممبر پر گئے اور انہوں نے خطبہ دیا۔ تقابل، کمپیریزن، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور امام نے خطبہ دیا۔ عجب، اس خطبے کے اندر کیا تھا؟ قرآن مجید کی آیتیں، وہ آیتیں کہ جن میں آل محمد کا تعارف موجود ہے، وہ سورے کہ جن میں آل محمد کا تعارف ہے۔ مثلا آیت اخیر اور انما یرید اللہ، امام حسن مجتبیٰ اس کی تلاوت کر کہ بھائی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ ہم آل محمد کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام خطبے کے اندر کہہ رہے ہیں سورہ کوثر، یہ جو کوثر ہے یہ ہماری جدہ، ہماری ماں فاطمہ زہرا کے بارے میں نازل ہوا۔ آیہ مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بھائی یہ آیت ہمارے بارے میں، ہم قرابت دار ہیں، ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، وہ صاحب ایمان کے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، کہ یہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آپ نے غور فرمایا، آیہ تطہیر، آیہ مودت، سورہ کوثر، یہ آیہ ولایت، سورہ حل عطا کی منتخب آیتیں، یہ تمام وہ آیتیں کہ جن کے اندر آل محمد کی توصیف ہے، مدح ہے، ان کا ذکر امام حسن نے اپنے خطبے کے اندر فرمایا۔ اچھا، اب مسئلہ ذرا یہ ہے، بہت توجہ کیجئے گا کہ امام یہ خطبہ تو دے رہے ہیں اور یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، اب وہ شام والے کیا جانیں؟ آل محمد سے اگر واقف ہوتے تو یہ حرکتیں تو نہ ہوتی، وہاں جامع المنتظر میں تو ہمارا یہ مستقل موضوع رہا۔ تو اب غور فرما، ہوا کیا کہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ آیت بھی ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت بھی ہمارے بارے میں نازل ہوئی، آیہ تطہیر ہمارے بارے میں، آیہ مودت ہمارے بارے میں، آیہ ولایت ہمارے بارے میں، سورہ کوثر ہمارے بارے میں۔ تو اب وہ ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ان کی شان میں نازل ہوا ہے، تو یہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے اس کی شان میں کیا نازل ہوا ہے؟ اور یقین جانیے ابھی تو امام نے وہ پڑھنا شروع نہیں کیا، ورنہ شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی قرآن میں تو ہے، وہ شجرہ ملعونہ اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر تو ہے۔ تو ابھی تو امام نے ان آیتوں کو پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، اور لوگوں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے کان میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، وسپرنگ کر رہے ہیں۔ امیر شام بھی ملاحظہ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے نیچے سے ہی کہا کہ فرزند رسول حسن مجتبیٰ بہت ہو گیا، اب آپ تشریف لے آئیے۔ اچھا، امام نے بھی اس سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لینا چاہا، امام نیچے آئے۔ جب امام نیچے آئے تو اب امیر شام کچھ تو ایسا کہنا ہے نا کہ جس سے اس سچویشن کو نیوٹرلائز کیا جا سکے، پیسیفائی کیا جا سکے، یعنی وہ جو ایک اثر، ایک تاثر لوگوں کے اوپر قائم ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز کرنا یہ مقصود ہے۔ اب کیا کریں؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ تھا کہ جس کے لیے یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امیر شام نے یہ کہا، یا حسن انا خیر منک، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں۔ تقابل، کمپیریزن، انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں۔ یعنی وہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ یہ ساری آیتیں جتنی بھی آپ نے پڑھ لی نا، ان سب کے باوجود یاد رکھیے گا میں آپ سے بہتر ہوں، آپ میرے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکتے، میں آپ سے بہتر ہوں، انا خیر منک۔ مقصد کیا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو تاثر آیا ہے اس کو ختم کیا جا سکے آل محمد کی افضلیت کا۔ جیسے امام حسن نے یہ جملہ سنا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ امام کی جگہ پر ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ اس نے کہا انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں۔ تو ٹٹ فار ٹیٹ
یہی ہونا چاہیے تھا، جیسے کو تیسا، کہ اس نے کہا میں آپ سے بہتر ہوں، امام کہتے کہ جا تو کیا ہے، میں تجھ سے بہتر ہوں. یہی جملہ ہونا چاہیے تھا، کمپیریزن، تقابل. وہ کہہ رہا ہے میں آپ سے بہتر ہوں، امام کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تو مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں تجھ سے بہتر ہوں. نہیں، امام نے یہ نہیں کہا. اور یہاں پر ہمیں وہ محاورہ سمجھ میں آتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے. امام لوگوں کا امام ہوتا ہے، مگر جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے. اس نے کہا انا خیر من کا، میں آپ سے بہتر ہوں. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. امام نے جو جملہ کہا وہ عجیب ہے. امام فرماتے ہیں معاذ اللہ ہے ان اقول انا خیر من کا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. معاذ اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ مجھے کہنا پڑے انا خیر من کا. کیوں؟ اس لیے کہ بہتر کا سوال تو اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف اچھائی تو ہو. جب دونوں طرف اچھائی ہو تب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ بہتر کون ہے. مگر وہ خدا کہ جس نے ہم آل محمد سے ہر رجس و نجاست کو دور رکھا، اسی خدا نے تجھ سے ہر بھلائی کو دور رکھا. ہم مجسم خیر ہیں، تو مجسم رجس و نجاست ہے. جب تیرے اندر کوئی خیر بھلائی موجود ہی نہیں ہے تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران ایسے، یہ ہے تقابل کا معاملہ، کہ تقابل میں کوئی چیز ٹھہرے تو صحیح. اللہ کی کبریائی کا تقابل دنیا میں کون ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں ٹھہر سکے، کہ اس سے اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جائے. من این یوسف، جتنی بھی خدا کی کبریائی تم بیان کرو خدا اس سے بھی اکبر ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے. مولا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا. ارے دنیا میں ہے کیا کہ جس سے تم ہماری محبت کا تقابل کر رہے ہو؟ کچھ لباس ہے، کچھ غذا ہے، کوئی مکان ہے جس پہ تم رہ لیتے ہو، کچھ چیزیں ہیں جو تم کھا لیتے ہو. مقابلہ کیا ہے؟ وہ امیر شام میں آپ سے بہتر ہوں. تو امام حسن کہتے ہیں معاذ اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ انا خیر من، میں تجھ سے بہتر ہوں. انا للہ ہے، تجھ میں کون سی بھلائی اور اچھائی اور خوبی موجود ہے کہ جس سے تقابل کیا جائے. ایک اسی سلسلے کی مثال اور سن لیجیے، یہ بھی واقعیت ہے. یہ امیر شام کا عجیب مسئلہ تھا، جس کی پرورش ہی بغض علی کے ساتھ ہوئی ہو، وہ ایسے ہی کام کیا کرتا تھا. دارمیہ ہجونیہ ایک خاتون جن کا تذکرہ ملتا ہے، مختلف ناموں سے بھی یہ واقعہ آیا ہے. اور میں ہر واقعے کو درست سمجھتا ہوں، میں بعید نہیں سمجھتا کہ یہ واقعہ مختلف خواتین کا ہو. عجیب ہے وہ زمانہ، یعنی آپ جرت، ہمت آپ ذرا دیکھیے کہ انسان کو کہاں تک پہنچاتی. حق کی خاطر جان دینے کا حوصلہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. میثم تمار، رشید حجری، ابھی جامعۃ المنتظر کے اندر میں یہ مشہور شعر پڑھ بھی رہا تھا کہ فراز دار پر میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. یہ جرت رنانہ، یہ جو علی کی محبت سے سرشاری کی کیفیت، وہ انسان کو عجیب ہمت دیتی کہ وہ دار پر بھی مولا کے فضائل بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے. تقیہ کی گنجائش بھی ہے، مگر نہیں، کوئی موقع ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کیفیت کے اندر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس پروویژن کو بھی ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتا، میں اس راستے کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہتا. اب یہ معاملات جو ہیں بڑے عجیب ہوتے ہیں. یہ بیچاری دارمیہ ہجونیہ، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو گرفتار کیا گیا، خاتون ہے، گرفتار کیا گیا. اچھا، ہجونیہ یہ مکہ کے اندر ایک محلہ ہے کہ جہاں پر جنت المالا، ہجون جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پر جنت المالا ہے. آپ میں سے وہ احباب کہ جو حج پر گئے ہیں یا زیارتوں کے لیے گئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ بڑی بدقسمتی ہے جب ہمیں اپنی مجلسوں کے اندر ان محلوں کا تعارف کروانا پڑتا ہے. بدقسمتی ہے. دیکھیں، آل محمد کے ماننے والوں کو
مکہ اور مدینہ کو ڈسون نہیں کرنا چاہیے، اون کرنا چاہیے، خاص طور پہ سادات. مدینہ آپ کی جگہ ہے، مکہ آپ کی جگہ ہے. وہ مکہ جو خانہ کعبہ ہے جہاں پر، وہ مولود کعبہ کے ماننے والوں کے لیے اجنبی جگہ نہیں ہونی چاہیے. مدینہ منورہ محلہ بنی ہاشم وہاں پر ہے، آپ کیسے اس جگہ کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ سادات کی تو وہ جگہ ہے. بعض احباب کبھی کبھی فرسٹریشن کے اندر کہتے ہیں مولانا آپ یہ بات کہتے ہیں، مگر غور کیجئے کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جو حکومت ہے وہ ان کی ہے کہ جو آل محمد کے ماننے والے نہیں ہیں. ارے بندہ خدا، خانہ کعبہ میں اگر بت اگر قابض ہو جائیں تو کیا کعبے کو آپ چھوڑ دیں گے؟ جب موقع ملے تو بت شکنی بھی کر لیجئے گا، مگر کعبہ تو آپ کا ہے. صدام کی حکومت تھی تو کیا ہم نے کربلا جانا چھوڑ دیا تھا؟ ایسا تھوڑی. صدام کون سا آل محمد کا ماننے والا تھا؟ باقر الصدر کا وہ قاتل ہے، جناب آمنہ بنت ہدیٰ کا وہ قاتل ہے، ہزاروں مومنوں کا وہ قاتل ہے، حرم امام حسین پر حملہ کرنے والا وہ ہے، نجف پر حملہ کرنے والا، کربلا پر حملہ کرنے والا. آج بھی گولیوں کے وہ نشانات پرزرو کیے گئے. تو کیا ہم نے صدام کے زمانے میں کربلا جانا چھوڑ دیا؟ وہ تو پابندی اس کی طرف سے تھی، پھر بھی مومنین کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتے تھے زیارتوں کے لیے. متوکل عباسی کا زمانہ تھا تو کیا ہم نے کربلا جانا چھوڑ دیا تھا؟ ایسا تو نہیں. یہ دشمن اہل محمد ہیں، ان کی حکومت ہے. ان کی حکومتیں ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گی. بتوں کا تو کام یہی ہے کہ وہ آ کر قبضہ کر لیتے ہیں، مگر ان کے قبضے کی وجہ سے کیا اصل جگہ کا احترام ختم ہو جاتا ہے یا اس کی زیارت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں. مدینہ آپ کا ہے، مکہ آپ کا ہے، محلہ بنی ہاشم وہاں پر رہا بھائی. 6 معصومین کی زیارت گاہ ہے مدینہ منورہ. پیغمبر اکرم، جناب سیدہ، اسی طریقے سے امام حسن، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، اور ان کے علاوہ کتنے معصومین، کتنے بزرگان کہ جو جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آل محمد کے آنے والے، آل محمد کے ماننے والے مدینہ اور مکہ آنا چھوڑ دیں، ترک کر دیں. تو جنت البقیع کی ویران قبروں کے اوپر جا کر سلام کون پیش کرے گا؟ حج کے موقع پر اگر ہم نے جانا چھوڑ دیا تو برادران عزیز، پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے مکہ کو ڈسون کر دیا. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ شاعر اللہ ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کی بات. خدا کا شکر ہے کہ بہرحال اب تو مومنین ایک بڑی تعداد میں جاتے ہیں، مگر اس رجحان میں اضافے کی ضرورت ہے. یہ تو درمیان میں تردن للباب ایک بات آ گئی. ہجون وہ محلہ ہے جنت المالا. جنت المالا وہ قبرستان کہ جس میں محسن اسلام جناب ابو طالب کی قبر، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر، پیغمبر اکرم کے وہ فرزند جن کی وجہ سے پیغمبر اکرم کی کنیت ابو القاسم قرار پائی، جناب قاسم، ان کی قبر، پیغمبر اکرم کے دادا جناب عبد المطلب، ان کی قبر. یہ سب مقامات وہاں مکے کے اندر ہیں. خانہ کعبہ، بیت خدیجہ، جناب سیدہ کا مولد جہاں پر ان کی ولادت ہوئی، شیب ابی طالب، یہ سارے مقامات کتنے اہم ہیں. یہ زیارت گاہیں ہیں، یہ مزارات ہیں. ہم انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. جو زیارت کا شوق رکھتے ہیں، جنہیں زیارت کا عشق ہے، خدا نے انہیں وسعت بھی دی ہے، انہیں تو چاہیے کہ وہ بہرحال ان مقامات کی طرف سفر اختیار کرے. چھٹے امام نے اور دیگر معصومین نے بہت زیادہ تاکید کی. کربلا تو ہے ہی. کربلا وہ جگہ ہے کہ جس نے مکہ، مدینہ، کعبہ، مسجد نبوی کی بقا کے لیے قربانی کا وہ پورا میدان وہاں پر سجایا گیا، کوئی شبہ نہیں. مگر خود مکہ مدینہ یہ بہت اہم جگہ ہے. اب اس کا وہ محلہ جس کو ہجون کہا جاتا ہے، اس کی نسبت سے ان کو کہا گیا ہجونیہ، دارمیہ ہجونیہ. اچھا، اب کہ لاہور کی وجہ سے لاہوری کہا جاتا ہے، نجف کی وجہ سے نجفی کہا جاتا ہے، قم کی وجہ سے قمی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ ہجون کا محلہ، اس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا ہجونیہ. گرفتار کر کے لایا گیا. الزام کیا ہے؟ امیر شام کے سامنے لایا گیا، حجاج بن یوسف کے سامنے، معذرت، حجاج بن یوسف کے سامنے لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کے اوپر چارج ہے. چارج کیا ہے؟ سنیے گا. اب یہ ظاہر ہے کہ ان ہاؤس ہماری گفتگو ہے، ان ہاؤس ہی سنیے. تو چارج کیا ہے اس خاتون کے اوپر؟ کیوں ان کو گرفتار کیا گیا؟ کہ یہ علی کے فضائل بیان کرتی ہے، صرف اتنا چارج ہے. حجاج بن یوسف کے سامنے تو اتنا چارج بھی گردن کاٹنے کے لیے کافی ہے. یہ یاد رکھیے گا، حجاج بن یوسف اس ظالم بادشاہ کا، ظالم حاکم کا نام ہے کہ جس نے نام اگر کسی نے علی رکھ لیا
تو اس کی زندگی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. دشمنان اہل بیت پر لعنت. اب حجاج بن یوسف کے سامنے دارمیہ کو لایا گیا اور کہا گیا کہ بھائی اس کے اوپر چارج صرف فضائل اہل بیت فضائل علی بیان کرنے کا. کہا کہ نہیں، صرف فضائل علی بیان کرنے کا چارج نہیں. چارج یہ ہے کہ یہ علی کو فلاں صحابی سے فلاں صحابی سے فلاں صحابی سے افضل بتاتی ہے. اگر آپ صرف میرے الفاظ سنیں گے تو شاید میری بات نہیں سمجھ پائیں گے. میرے ہاتھ کی طرف بھی غور کیجیے گا. کا صرف اتنا چارج نہیں ہے کہ یہ علی کی فضیلت بیان کرتی ہے، اس پر چارج یہ ہے کہ یہ فلاں صحابی سے فلاں صحابی سے فلاں صحابی سے علی کو افضل بتاتی ہے. اچھا یہ چارج ہے. اے دارمیہ تمہارے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے، تم اس بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو، صفائی دینا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل کہنا چاہتی ہوں. کہ میرے اوپر یہ الزام جو لگایا گیا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے. کہ کیا مطلب؟ تم فلاں فلاں اور فلاں صحابی پر علی کو ترجیح نہیں دیتی ہو؟ جواب جی نہیں، قطعاً نہیں. کا کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہمارے پاس پکی اطلاع ہے، ہمارے پاس پکی اطلاع ہے کہ تم نے ایسا کام کیا ہے اور تم نے کہا ہے کہ فلاں سے میں علی کو افضل سمجھتی ہوں، فلاں سے میں علی کو افضل سمجھتی ہوں، فلاں سے میں علی کو افضل سمجھتی ہوں. دارمیہ مسکرائی اور کہنے لگی فلاں سے فلاں سے فلاں سے میں افضل سمجھتی ہوں؟ ارے میں ان کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتی کہ ان پر علی کی افضلیت کا تذکرہ کروں. آپ نے غور فرمایا تم کمپیر کس کے ساتھ کر رہے ہو اور کس کو کر رہے ہو؟ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ان سے میں افضل سمجھتی ہوں، بالکل غلط. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ان سے افضل سمجھتی ہوں. میں ان کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں ان کے مقابلے میں علی کی افضلیت کو اس بات کروں. ارے مجھے علی کی مدح سے کب فرصت ہے کہ میں ان کو ان کے ساتھ کمپیر کروں؟ بہت توجہ کیجیے گا. میں ان کو کسی قابل نہیں سمجھتی. آپ نے غور فرمایا یہ جو مثال ہے اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کس کو سامنے لا رہے ہو؟ ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آل محمد کی دنیا میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتے. ارے دنیا میں ہے کیا کہ اس سے آل محمد کی محبت کا مقابلہ کیا جائے؟ وہ امام حسن سے کہہ رہے ہیں انا خیر من کا، میں آپ سے بہتر ہوں. امام کہتے ہیں معاذ اللہ انا اقول انا خیر من کا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اب یہاں پر دارمیہ کا جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا. اے دارمیہ تم ان سے علی کو افضل سمجھتی ہو؟ کہ قطعاً نہیں، میں ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ علی کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی لیا جائے. تو پھر تم ان کو اس قابل نہیں سمجھتی تو علی کی افضلیت کس کے مقابلے میں تم علی کی افضلیت کا تذکرہ کرتی ہو؟ اب دارمیہ نے جو جملہ کہا ہے بہت عجیب ہے. وہ کہنے لگی ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دو تو باقی ہر نبی کے مقابلے میں علی کو افضل سمجھتی ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند صلوات. آدم ہوں، نوح ہوں، ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، یہ سب بڑے محترم ہیں، یہ سب بہت محترم ہیں، مگر محترم ہونے کے باوجود علی کے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکیں گے، علی کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکیں گے. اچھا برادر عزیز یہ بات آ گئی تو اس کو میں مکمل کروں. پیغمبر اکرم کا معاملہ تو کیا کہنا، ختمی مرتبت کا معاملہ تو کیا کہنا. اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند صلوات. جن کے لیے خود مولا کائنات نے کہہ دیا کہ انا عبد من عبید محمد، ارے میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ان کا تو کیا کہنا، ان کا تو کیا مرتبہ اور مقام ہے، کیا کہنا، اس میں تو کوئی شک اور شبہ ہی نہیں. مگر باقی انبیاء. اب یہاں پر آئیے ذرا ایک بات سنیے. علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ دا گریٹ، انہوں نے ایک جگہ اس بات کو بیان کیا کہ بھائی یہ دیگر تمام نبی جو ہیں وہ نبی ہیں، علی نبی تو نہیں. تو جب نبوت وہاں پر ہے اور یہ نبی نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے کہ نبوت نہ ہوتے ہوئے یہ دیگر انبیاء سے افضل ہوں؟ بحث تو بہت طولانی ہے. میں تو فقط اس کا ایک رخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے اگر آپ اس کو سمیٹ کر بیان کرنا چاہیں تو بات صرف اتنی سی ہے کہ مباہلے کے میدان میں علی کو کیا کہا گیا؟ انفسنا و انفسکم. ہم اپنے نفس کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفس کو لے آؤ.
جس کو ہم اپنی جان سمجھتے ہیں اس کو ہم لے آتے ہیں، جس کو تم اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آؤ۔ یعنی پیغمبر اکرم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ نفس کا مطلب کیا ہے؟ سیلف، جس کو آپ میں کہہ سکیں، جس کو آپ میں کہہ سکیں اس کو کہا جائے گا نفس۔ نفس کا مطلب ہوتا ہے انا، میں۔ انگریزی میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے سیلف، میں خود، مائی سیلف، ہم سیلف، یہ خود، مائی سیلف، میں خود۔ نفس اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اپنا وجود قرار دیا جا سکے۔ پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے انفسنا و انفسکم، کہ جس کو آپ اپنا نفس سمجھتے ہیں اسے میدان مباہلے میں لے کر جائیے، جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ نہیں ہے، میں خود ہوں، اس کو آپ میدان میں لے کر جائیے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ معاملہ علی کی افضلیت کا نہیں ہے کہ علی دیگر انبیاء سے افضل تھے یا نہیں تھے، معاملہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ دیگر انبیاء سے افضل تھے یا نہیں تھے۔ اگر وہ دیگر انبیاء سے افضل تھے تو جو ان کی جگہ ان کی جان کہلائے گا، ان کا نفس کہلائے گا، خود محمد مصطفیٰ کی جگہ کہلائے گا، اس کا یقیناً دیگر انبیاء سے افضل ہونا ضروری ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی نبی ہونا چاہیے، کہ جن کی جگہ پر آپ کہہ رہے ہیں وہ تو نبی ہیں، ہاں یہ نبی نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو پیغمبر اکرم نے خود فرمائی تھی کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کی موسیٰ سے تھی، فرق صرف اتنا ہے الا انہ لا نبی بعدی، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبوت نہیں ہے؟ جواب جی ہاں۔ پیغمبر اکرم کے علاوہ دیگر تمام نبیوں سے افضل ہیں؟ جواب جی ہاں۔ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کو ریکنسائل کیسے کریں گے؟ اس کو ریکنسائل آپ کیسے کرتے ہیں؟ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر میں علامہ سید علی نقوی صاحب کی یہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے حیدرآباد دکن، پاکستان والا حیدرآباد نہیں، حیدرآباد دکن۔ البتہ وہ دونوں علاقے ہیں بڑے محترم اس لیے کہ دونوں حیدر کے نام سے موسوم ہیں، تو ہماری تو دونوں کے لیے دعا ہے کہ یہ شہر بنام حیدر آباد رہے۔ تو مولا کے نام پر شہر کے نام حیدرآباد دکن کے نظام حیدرآباد دکن۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، مجلسوں کے لیے جانا ہوتا تھا۔ اب حیدرآباد دکن کے نظام یعنی اس کے حاکم علی الاطلاق وہ بہت بڑی شخصیت تھے، صاحب علم بھی تھے، تفضیلی تو یقیناً تھے، شیعہ تھے یا نہیں، تفضیلی تو یقیناً تھے، یعنی مولا کی افضلیت کے قائل تھے۔ اب انہوں نے مجلسوں کا اہتمام ہوتا تھا باقاعدہ ان کی طرف سے، دعوت دے کر مشہور علماء کو بلایا جاتا تھا۔ علامہ سید علی نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ پڑھے لکھے بھی بہت تھے، صاحب علم، صاحب مطالعہ، یعنی عربی فارسی یہ ساری چیزیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے بلایا، مجلسوں کے لیے بلایا تھا، مگر گفتگو ہو رہی تھی محفل میں، نجی نشست میں بات ہو رہی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بتائیے علامہ صاحب کہ جب ایک شخصیت ایسی موجود تھی کہ جو نبی بن سکتی تھی تو پھر پروردگار عالم نے نبوت کو کیوں ختم کر دیا؟ وہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ مولا کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنے ذہن میں وہ جعلی حدیث مت لے آئیے گا، وہ مولا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب ایک شخصیت نفس ہے، انفسنا کی منزل پر ہے، تو نبی بننے کی صلاحیت تو پوری یا تو صلاحیت نہ ہوتی، بہت توجہ کیجئے گا، یا تو صلاحیت نہ ہوتی اور پھر پروردگار عالم باب نبوت کو بند کر دیتا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر جب ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو نبی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو پھر پروردگار عالم کا باب نبوت کو بند کرنے کا کیا مطلب؟ اچھا آپ میں سے وہ احباب جو علامہ سید علی نقوی صاحب کو جانتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے صاحب مطالعہ نقطہ رس شخصیت تھے۔ وہ خود کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کی چھپی ہوئی تقاریر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس رخ سے میں نے بھی کبھی غور نہیں کیا، جس رخ سے وہ سوال کر رہے تھے اس رخ سے کبھی میں نے بھی غور نہیں کیا تھا کہ جب ایک شخصیت ایسی موجود ہے کہ جس کے اندر صلاحیت موجود ہے، پھر پروردگار عالم نے نبوت کے باب کو، دروازے کو کیوں بند کر دیا؟
یا تو کوئی شخصیت ایسی نہ ہوتی. تو وہ کہنے لگے بار بار ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے نا کہ جو بہت اچھوتا ہوتا ہے، تو جس کے ذہن میں وہ آیا ہوتا ہے وہ اس کو بار بار بیان کرنا چاہتا ہے. کہ ایک دفعہ انہوں نے بیان کیا، پھر دوسری دفعہ کہ جب ایک ایسی شخصیت موجود تھی، پھر پروردگار عالم نے باب نبوت کو کیوں بند کر دیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. علامہ فرماتے ہیں کہ جتنی مرتبہ وہ اصرار کے ساتھ تکرار کر رہے تھے مجھے غور کرنے کا زیادہ موقع مل رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا اور واقعاً مجھے بات سمجھ میں آئی اور میں نے ان کے ساتھ شیئر کی. وہ بات کیا تھی سنیے گا. وہ فرمانے لگے کہ ہر عہدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جب تک باصلاحیت شخصیت موجود ہے اس عہدے کو باقی رکھا جائے. یہ کیا جملہ ہے کہ ایک عہدہ تو وہ ہے کہ جو اس لیے باقی رکھا جائے گا کہ اگر باصلاحیت شخص موجود ہے تو اس عہدے کو بھی باقی رکھا جائے. ہر عہدے کی یہ نوعیت نہیں ہوتی. بعض عہدے ضرورت کے ماتحت ہوتے ہیں، بعض عہدے ضرورت کے ماتحت ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے بھائی، آپ کے لاہور کے اندر گرمی بہت پڑتی ہے، کراچی میں بھی ہوتی ہے. لاہور میں تو پھر 4 موسم ہوتے ہوں گے، ہمارے کراچی کے اندر تو 2 ہی موسم ہوتے ہیں. ایک مزاج نگار کے بقول 2 ہی موسم ہوتے ہیں، ایک گرمی اور دوسری بہت زیادہ گرمی. آپ کے یہاں تو سردی بھی ہوتی ہے، باہر بھی ہوتی ہوگی، گرینری بھی نظر آ جاتی ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب بچپن میں ہم لوگ اسکول کے نصاب میں پڑھا کرتے تھے 4 موسم ہوتے ہیں، گرمی، سردی، خزاں، بہار. تو ہم لوگ سوچا کرتے تھے یہ باقی 3 موسم کہاں ہوتے ہیں، کدھر ہوتے ہیں؟ کراچی میں تو بس مہمان کی طرح سردی 1 ہفتے کے لیے آتی ہے وہ چلی جاتی ہے. تو وہ لیکن یہ جو موسم ہے آپ کے یہاں گرمی بھی ہے سردی بھی، ہمارے یہاں بھی ہے. چلے گرمی تو ہے ہی. تو آپ گرمی میں کیا لگاتے ہیں؟ پنکھے لگا لیے آپ نے ایئر کنڈیشن لگا لی. یہ ایئر کنڈیشن آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ گرمی کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا اب یہاں سے کتنا دور ہے؟ بہت زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے. گلگت بلتستان آپ چلے جائیے، وہاں کے لوگ ایئر کنڈیشن کیوں نہیں لگاتے؟ وہاں کے لوگ ایئر کنڈیشن کیوں نہیں لگاتے؟ تو آپ جواب یہی دیں گے کہ جب وہاں پر گرمی ہی نہیں ہوتی تو ایئر کنڈیشن کیوں لگائیں گے؟ وہ پاگل ہیں کیا؟ تو گرمی ہو تو ایئر کنڈیشن لگے گا، گرمی ہی نہیں ہے تو ایئر کنڈیشن کیوں نہیں لگے گا؟ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی ایئر کنڈیشن بنا نہیں سکتا؟ صلاحیت ختم ہو گئی ہے. توجہ کیجیے گا کہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے، وہاں پر ایئر کنڈیشن بن نہیں سکتا. وہ بن تو سکتا ہے، ضرورت نہیں ہے. صلاحیت پر سوال نہیں ہے، ضرورت پر سوال ہے کہ آیا اس کی ضرورت ہے یا ضرورت ختم. اگر ضرورت ختم تو پھر صلاحیت ہونے کے باوجود اس کام کو انجام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی کو اس عہدے کے اوپر رکھا جائے. غور فرمائیے گا، اے سی کی کوئی فیکٹری وہاں پر آپ کو نہیں ملے گی. اچھا اگر لاہور کے اندر موسم تبدیل ہو جائے، گرمیاں بالکل ختم ہو جائے، تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوگا. گلگت بلتستان میں آپ کو ہیٹر ملے گا مگر وہاں پر آپ کو ایئر کنڈیشن نہیں ملے گا. میرا گمان نہیں ہے کہ یہاں پر کسی کے پاس ہیٹر ہو سکتا ہے کہ سردیوں میں آپ لوگ رکھتے بھی ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ کہ سردیوں میں آپ ہیٹر استعمال کریں گے، گرمیوں میں آپ اے سی استعمال کریں گے. وہ اس موسم کی وجہ سے، یہ اس موسم کی وجہ سے ڈیمانڈ کے حساب سے سپلائی ہو جائے گی. یہی طریقہ کار ہے. اگر پورے پاکستان کے اندر موسم ٹھنڈا ہو جائے تو کیا پورے پاکستان کے اندر کہیں ایئر کنڈیشن آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو ایئر کنڈیشن بنانا نہیں آتا. ارے بنانا آتا ہے مگر ضرورت نہیں ہے. تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ضرورت کے ماتحت ہوتی ہیں. جب تک ضرورت ہے اس چیز کو رکھا جائے گا، ضرورت ختم اس چیز کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اس کا صلاحیت سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے غور فرمایا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نبوت کا مطلب ہے خبر دینا. نبی کہتے ہی اس کو جو خبر دینے والا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی اس وقت تک بنایا جائے گا کہ جب تک ایک بھی خبر باقی ہے. جب خبریں جو پہنچانی تھی وہ پہنچا دی تو خبریں ختم. جب خبریں ختم تو پھر نبوت کے عہدے کی ضرورت نہیں ہے. صلاحیت سے بحث نہیں ہے. بحث صلاحیت سے نہیں ہے کہ کسی میں صلاحیت ہے یا نہیں. وہ با صلاحیت بھی ہو، صاحب صلاحیت بھی ہو، صاحب فضل بھی ہو، مگر کوئی خبر ہی موجود نہیں ہے کہ جس کو پہنچانا باقی رہ گیا ہو. جب خبر موجود نہیں ہے تو نبوت کی ضرورت نہیں ہے. جب نبوت کی ضرورت نہیں ہے تو کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا. اس کا فضیلت سے تعلق نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے؟ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے کا.
ارسال کرے کوئی رسالت، وہ مرسل ہے، یہ مرسل ہے، ان کو رسول بنایا گیا۔ جب تک ایک بھی پیغام باقی تب تک رسالت کی ضرورت ہے، لہذا رسول بنایا جائے گا۔ پیغام ختم، عہدہ رسالت کی ضرورت ختم، لہذا رسول بھی نہیں بنایا جائے گا۔ اس کا کوئی تعلق فضیلت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہے۔ غور فرمایا، ایک ہے نبی، ایک ہے رسول، ایک ہے امام۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام اس کو کہتے ہیں کہ جو آگے آگے چلے، راستہ ہے، راستے پر چلنے والے ہیں، ان راستے پر چلنے والوں کو غلط راستوں پر نہ جانے دیا جائے، صحیح راستے کی نشاندہی کی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا ہو جو آگے چلے، تاکہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اس عہدے کی ضرورت کب تک ہے؟ جب تک راستہ موجود ہے، جب تک چلنے والے موجود ہیں، اس وقت تک ایک ایسے کی ضرورت ہے جو آگے آگے چل کر بتائے کہ راستہ ہے کون سا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو اس کا معاملہ، اس کا تعلق فضیلت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ضرورت کے ساتھ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات تو بتائیے، اب اس کو اس رخ سے بھی ذرا دیکھیے اور غور کیجیے۔ ایک بات مجھے بتائیے، بھائی پیغمبر اکرم کا جانشین جو بھی ہو وہ کس چیز میں جانشین ہوگا؟ غور فرمائیے گا اس رخ سے کہ پیغمبر اکرم کا جانشین، حضور کا جانشین جو بھی ہو وہ کس چیز میں جانشین ہوگا؟ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کیا تھے؟ نبی تھے، رسول تھے، امام تھے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں۔ پیغمبر اکرم نبی بھی تھے، پیغمبر اکرم رسول بھی تھے، پیغمبر اکرم امام بھی تھے۔ جو ہم کہتے ہیں 12 امام، اس کا مطلب ہے حضور کے بعد 12 امام، جانشین ہونے کی حیثیت سے 12 امام۔ ورنہ سب سے پہلے تو پیغمبر اکرم خود امام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور ذریت میں ان کو امام بنایا گیا، وہ امام ہے۔ اچھا، پیغمبر اکرم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ پیغمبر اکرم پر کیا چیز ختم ہوئی ہے؟ نبوت اور رسالت۔ تو جو جانشین ہوگا پیغمبر اکرم کا، کیا وہ نبوت میں جانشین ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، وہ چیز جو ختم ہو گئی اس میں جانشینی کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نبی تھے، جواب دیا تھے۔ پیغمبر اکرم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر کا جانشین ہوگا وہ نبوت میں جانشین نہیں ہوگا۔ پیغمبر اکرم رسول تھے، جواب جی ہاں۔ پیغمبر اکرم پر رسالت ختم ہو گئی، جواب جی ہاں۔ تو اب جو پیغمبر اکرم کا جانشین ہوگا وہ رسالت میں جانشین نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جانشینی پیغمبر ہے کس چیز میں؟ پیغمبر اکرم امام بھی ہیں، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، امامت ختم نہیں ہوئی۔ وہ جو چیز باقی ہے اسی میں جو ان کا جانشین ہوگا وہ امام کہلائے گا۔ آپ نے غور فرمایا برادر نے؟ ورنہ عہدہ نبوت ختم ہو چکا، عہدہ رسالت ختم ہو چکا، اس میں جانشینی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو جانشینی ہے وہ امامت ہی کے اندر ہے کہ جو باقی ہے، وہی عہدہ باقی ہے اور اسی عہدے کے اندر جانشینی باقی ہے، اور اس کے اندر جس کو پروردگار عالم نے جانشین قرار دیا ہے اس کی افضلیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اسی کے لیے پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا لی مولا۔ اب دیکھیے برادران عزیز، جہاں پر میں ہوں اس وقت جس مقام پر، وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو منزل مصائب تو بہت دور ہے، مگر آپ انصافاً اگر دیکھیں تو منزل مصائب تک جانے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ زحمت بھی نہیں کی۔ وہ غدیر کا میدان کہ جس میں پیغمبر اکرم کے ہاتھ پر ایک علی تھے، اور وہ کربلا کا میدان جہاں حسین کے ہاتھ پر ایک علی تھا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، سید سجاد نے برسوں آنسو بہائے، کبھی اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کے آنسو بہائے، کبھی بیویوں کی بے چادری کو یاد کر کے آنسو بہائے، اور کبھی ننھے علی اصغر کو یاد کر کے آنسو بہائے۔ جب جناب مختار کی حکومت قائم ہوئی ہے شہر کوفہ کے اندر، تو جناب مختار نے قاتلان امام حسین کو ایک ایک کر کے گرفتار کرنا شروع کیا، اعتراف جرم کرواتے تھے اور پھر قتل کرتے تھے، یہی تھا۔
آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں انہوں نے اپنے کارنامے لکھ کر جمع کرائے تھے ابن زیاد کے دربار میں، انعام لینے کے لیے، ہدیے لینے کے لیے کہ بھئی یہ کارنامہ ہمارا ہے۔ جناب مختار جب ان کو گرفتار کرتے تھے تو قتل کرنے سے پہلے وہ فائل رکھتے تھے اور کہتے تھے بتاؤ کہ تم نے کربلا کے اندر کیا کیا ہے، اور یاد رکھنا میں تقابل کروں گا کہ تم نے جو کہا تھا وہی تم بیان کر رہے ہو یا نہیں۔ یہ جناب مختار کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ جناب مختار قاتلان امام حسین کو گرفتار کر رہے ہیں۔ شہر کوفہ کا ایک شخص مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ ہے، سید سجاد سے ملاقات کی۔ سید سجاد سوگ میں ہے، پوچھتے ہیں کوفے کے کیا حالات ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں کیا بتاؤں، کوفہ میں مختار کی حکومت ہے، قاتلان امام حسین کو ایک ایک کر کے گرفتار کرتے ہیں، اعتراف جرم کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کرتے ہیں۔ سید سجاد نے اپنا چہرہ جھکایا، کچھ دیر کے بعد چہرہ بلند کیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے ہرملہ گرفتار ہوا، ہرملہ پکڑا گیا۔ یہ شخص جو کوفہ سے آیا تھا وہ کہتا ہے مولا میں حیران ہوں، آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے اگر پوچھا ہے اپنے بابا کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، آپ نے سوال کیا تو اس ننھے مجاہد کے بارے میں سوال کیا، اس ششماہے کے بارے میں سوال کیا۔ سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا، وہ تیر ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گیا، ہم اس معصوم کے خون کو فراموش نہیں کر سکتے، ہم بھول نہیں سکتے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مولا ہرملہ تو اب تک نہیں پکڑا گیا۔ سید سجاد نے جو بہت کم ہے آل محمد کی تاریخ کے اندر بد دعا دینا، مگر اس موقع پر سید سجاد نے ہرملہ کو بد دعا دی ہے۔ جب یہ شخص واپس پلٹا ہے کوفہ میں، شہر کوفہ میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ جناب مختار کا دربار سجا ہوا ہے اور ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ جناب مختار اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر یہ تکبیر کا نعرہ لگانے کا کون سا محل تھا؟ اس نے کہا امیر میں کیا بتاؤں، میں مدینے سے ابھی داخل ہوا ہوں کوفہ شہر کے اندر، سید سجاد سے میں نے ملاقات کی تھی، سید سجاد نے کسی اور کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، اسی ملعون کے بارے میں سوال کیا تھا کہ یہ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا۔ جب میں نے بتایا کہ گرفتار نہیں ہوا تو اسی کے بارے میں بد دعا دی تھی۔ جب میں یہاں پر آیا تو میں نے اس کو گرفتار دیکھا، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، لہٰذا میں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ مختار نے یہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اب ہرملہ سے کہتے ہیں ہرملہ بتا کہ تو نے کربلا کے اندر کیا کیا ہے۔ ہرملہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے امیر جو سزا دینی ہے دے دے، اگر مجھے قتل کرنا ہے مجھے قتل کر دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ مختار کہتے ہیں تجھے بتانا تو پڑے گا کہ تو نے کربلا کے اندر کیا کیا تھا۔ ہرملہ میرے سامنے فائل موجود ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو نے کیا لکھ کر جمع کرا ہے، بتا کہ تو نے کیا کیا تھا۔ ہرملہ کہتا ہے امیر میرے پاس 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے، صرف 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے۔ مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے پہلا تیر کس کو مارا۔ ہرملہ کہتا ہے کہ امیر پہلا تیر چلانے کا موقع اس وقت آیا کہ جب عباس مشق سکینہ کو بھر کر خیموں کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے عمر سعد نے یہ کہا اے ہرملہ کچھ ایسا کر کہ یہ مشق خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے اس موقع پر تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا وہ تیر جا کر پیوست ہوا ہے مشق سکینہ میں، پانی بہہ گیا اور پھر عباس گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکے، وہ زمین کربلا پر گرے۔ مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے دوسرا تیر کس کو مارا۔ ہرملہ نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا، وہ تیسرے تیر پر چلا گیا۔ وہ کہنے لگا اگلا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب حسین ذوالجناح کے اوپر زخمی حالت میں ڈگمگا رہے تھے مگر گر نہیں رہے تھے۔ حسین کا پورا وجود زخمی تھا مگر حسین گر نہیں رہے تھے، سنبھلے ہوئے تھے۔ مجھے عمر سعد نے یہ کہا اے ہرملہ کچھ ایسا کر کے حسین ذوالجناح کے اوپر ٹھہر نہ سکے۔ اس وقت میں نے تیر کمان میں جوڑا اور جب اس کو رہا کیا ہے وہ تیر جا کر پیوست ہوا ہے حسین کی پیشانی پر۔ حسین کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا
اور پھر اس کے بعد حسین ذوالجنہ کے اوپر ٹھہر نہیں سکے. حسین ذوالجنہ سے زمین کربلا پر گرے. کہا کہ بتا کہ تو نے تیسرا تیر کس کو مارا. حرملہ پھر کہتا ہے امیر یہ تیسرے تیر کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا کہ یہ میں نے کس کو مارا. کہا تجھے بتانا تو پڑے گا کہ تو نے تیسرا تیر کس کو مارا. حرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ موقع تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا. اور حسین کہہ رہے تھے اے فوج اشقیا اگر تمہاری نظر میں کوئی قصوروار ہے تو میں ہوں نا. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے, آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ. مگر کسی نے پانی نہیں پلایا. تو حسین کہنے لگے تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پلوں گا؟ لو میں نے اس بچے کو کربلا کی ریت پر لٹا دیا. بچہ گرم ریت پر مچلتا رہا, تڑپتا رہا, مگر کسی نے پانی نہیں پلایا. حسین نے پھر بچے کو ہاتھ پر لیا اور کہنے لگے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو نا, تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. یہ وہ موقع تھا جب بچے نے اپنا رخ فوج اشقیہ کی طرف کیا. سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھراتا جاتا تھا. فوج میں تلاطم برپا ہو گیا, لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. عمر سعد کو انقلاب کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. جب حرملہ کو یہ حکم ملا تو حرملہ نے کیا کیا؟ حرملہ کہتا ہے میں نے 3 بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہاں گھوڑے کی گردن اور کہاں ازگر کا نرم گلا. میں نے وہ 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا ہے وہ تیر چلا. مختار کہتے ہیں بتا پھر کیا ہوا؟ حرملہ کہتا ہے فَتَقَلَّبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ الْإِمَامِ, پھر ہوا بس یہ کہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. خون بہتا جا رہا تھا. حسین نے اپنے چلو میں جمع کیے, اپنے چہرے پر ملا اور کہنے لگے میں اسی طرح اپنے نانا کی بارگاہ میں جاؤں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اجرکم اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب